السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے سبق میں ہم تیمم کا بیان پڑھ رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں کہ وضو اور غسل دونوں کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں کا تیمم جائز ہے۔ سوال: کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب: پاک مٹی اور ریت اور پتھر اور چونا اور مٹی کے کچے یا پکے برتن جن پر روغن نہ ہو، اور مٹی کی کچی یا پکی اینٹیں، اور مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار اور گیرو اور ملتانی مٹی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح پاک غبار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ سوال: کن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے؟ جواب: لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، المونیم، شیشہ، رانگ، جست، گیہوں، جو اور تمام غلے، کپڑا، راکھ، ان تمام چیزوں پر ناجائز ہے۔ یوں سمجھو کہ جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، ان پر تیمم ناجائز ہے۔ یہ ضابطہ بتا دیا تیمم کرنے کا۔ ہم ایک ضابطہ یاد کر لیں تو ہمیں یہ سارا آسان ہو جائے گا کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے اور کن چیزوں پر ناجائز ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، ان پر تیمم ناجائز ہے، اور جو چیزیں آگ میں نہیں پگھلتی اور جل کر راکھ نہیں ہوتی، ان پر تیمم جائز ہے۔ سوال: پتھر یا چونے یا اینٹوں کی دیوار پر غبار نہ ہو تو تیمم جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب: جن چیزوں پر ہم نے تیمم جائز بتایا ہے ان پر غبار ہونے کی شرط نہیں ہے۔ پتھر یا اینٹ یا مٹی کے برتن دھلے ہوئے ہوں جب بھی ان پر تیمم جائز ہے، یعنی ان پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سوال: جن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے اگر ان پر غبار ہو تو تیمم ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، جب اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے، اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائے تو تیمم جائز ہو جائے گا۔ سوال: اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھونے سے یا مسجد میں جانے یا اذان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں ہے۔ سوال: نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو گئی، اب اسے لوٹانے کی حاجت نہیں ہے، چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے بعد۔ سوال: تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، غسل کا تیمم صرف حدث اکبر سے ٹوٹتا ہے، اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو وہ تیمم پانی پر قدرت حاصل ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی اور عذر مثلا مرض وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں، جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے، اس سے فرض نماز اور نفل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اور جنازے کی نماز اور سجدہ تلاوت اور تمام عبادتیں جائز ہیں۔ سوال: تیمم کی مدت کیا ہے؟ جواب: جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے۔ اگر اسی حالت میں کئی سال گزر جائیں تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، تیمم چلتا رہے، تیمم کرتا رہے، نمازیں بھی ہوتی رہیں گی، تمام عبادات بھی ہوتی رہیں گی۔ نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان۔ سوال: کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پیجامہ، ٹوپی، عمامہ، اچکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ پس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ سوال: اگر امامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا امامہ باندھ لیا، تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب:
جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ پس اس صورت میں نماز نہ ہوگی، کیونکہ نماز کے ہلنے سے امامہ ضرور ہلے گا۔ نماز کی تیسری شرط جگہ پاک ہونے کا بیان۔ سوال: جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ دوسرا رخ اگر ناپاک بھی ہو تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی ہے اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی۔ سوال: اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر دونوں تہیں کپڑوں کی سلی ہوئی ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھے۔ سوال: ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ سوال: اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: نماز تو ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ بقیہ انشاءاللہ کل نماز کی چوتھی شرط کا بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔